الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلى الله عليه محمد. عزاداری امام حسین کا تذکرہ ہو رہا تھا. غم امام حسین، واقعی یہ غم ایسا دنیا کا ہر غم مٹ جاتا ہے اور کوئی بھی غم دنیا میں باقی نہیں رہتا. ایک صلوات بھیجو. ہاں بس ٹھیک وہ جا آپ کر دیں گے. آپ تو چھوڑ دیں. صرف اور صرف امام حسین کا غم ہے کہ جو 1400 سال سے آج بھی باقی ہے اور بجائے اس میں کمی ہونے کا اور اضافہ ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. جن علاقوں میں پچھلے سال محرم نہیں منایا جاتا تھا آج وہاں منایا جا رہا ہے. جہاں آج نہیں منایا جا رہا ہے اگلے سال وہاں بھی منایا جائے گا. یہ ایسی خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی غم کو حاصل نہیں. اسی لیے ہم اس غم کو معجزہ الہی کہتے ہیں. یہ غم نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ معجزہ حسینی. کیوں یہ معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو چیز بھی فطرت پر غالب آ جائے، جو چیز عادت پر غالب آ جائے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. جو چیز فطرت پر غالب آئے، جو عادت پر غالب آ جائے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جیسے لوہے کا کام ہے، چھری کا کام ہے کاٹ دینا. جو بھی جسم چھری کے نیچے آئے گا وہ جسم کٹ جائے گا. یہ ہے چھری کی فطرت اور یہی چھری کی عادت. لیکن چھری چلتی رہے اور اسماعیل محفوظ رہے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. یہی معجزہ ہے. اسی طرح سے آگ کا کام ہے جلا دینا. اگر کوئی بھی جسم آگ پہ ڈالا جائے گا تو آگ اس کو جلا دے گی، آگ اسے جلا دے گی. تو یہ فطرت آگ کی، یہ عادت آگ کی. لیکن ابراہیم آگ پہ ڈالے جائیں اور بال بی کا نہ ہو تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں معجزہ. اور توجہ ہے آپ آج کی جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پانی کا کام ہے ڈبو دینا. جو بھی جس پانی میں ڈالا جائے گا پانی اسے ڈبو دے گا، پانی اسے ڈبو دے گا. یہ ہے پانی کی عادت، یہ ہے پانی کی فطرت. لیکن اسی پانی پر اگر مصلی بچھا رہے اور کوئی نماز پڑھتا رہے تو یہی معجزہ ہے. ایک صلوات بھیجو نماز. لوہے کا کام ہے سخت رہنا. لوہے کا کام سخت نہیں ہوگا لوہا تو تلوار کیسے بنے گی؟ سخت نہیں لوہا تو اوزار کیسے بنیں گے؟ تو اس لوہے کی عادت و فطرت سخت ہونا. لیکن یہی لوہا جب جناب داؤد کے ہاتھ پہ آ کے نرم ہو جاتا ہے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. یہی معجزہ ہے. اسی طرح سے غم کی فطرت ہے گھٹ جانا. توجہ چاہوں گا برداشت کی. غم کی فطرت ہے گھٹ جانا. یہ اس پہ انسان کا قصور نہیں ہے، اللہ نے فطرت میں ڈال دیا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے کسی کا جوان بیٹا کیوں نہ مر جائے، کسی ماں کا جوان بیٹا کیوں نہ مر جائے، ایک مہینے جتنا غم رہے گا دوسرے مہینے کا گھٹ جائے گا. ایک سال بعد اور غم گھٹ جائے گا. 4-5 سال بعد کبھی نام آیا تو آنسو آنکھوں میں آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غم کی فطرت ہے گھٹ جانا. اور قدرت یہ رکھا ہے کیونکہ اگر ویسے ہی غم رہے جیسے پہلے دن ہے
تو اور مہینہ بعد بھی اتنے ہی غم، سال بھر بعد اتنے ہی غم، تو دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا. نہ کوئی کاروبار مل جائے گا، نہ کوئی دکان میں بیٹھے گا، نہ کوئی نوکری جائے گا. کیونکہ پہلے دن کے کسی کا کوئی غمی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، 2 دن تک 3 دن تک کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر یہی غم سال بھر تک رہے تو ظاہر ہے کہ سارا کام ٹھپ ہو جائے گا. تو فطرت یہ ہے کہ غم کم ہوتا رہتا ہے. جو فطرت کو بدل دے وہی معجزہ ہے. تو یہی صرف غم امام حسین ایسا ہے کہ جتنا وقت بڑھتا جا رہا ہے بتائے غم گھٹنے کی اور بڑھتا جا رہا ہے. صلوات محمد زندہ زندہ. یہ خصوصیت ہے صرف اور صرف امام حسین کے نام. ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے بچوں اور جوانوں کے لیے کہ آج جو ہے امام حسین کے ہم غم مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف خالی غم نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے. میں ایک چیز آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. آج پوری دنیا لرز رہی ہے کہ کہیں تیسری جنگ عظیم نہ ہو جائے. ادھر تیسری جنگ عظیم ہوئی، ادھر دنیا ختم، فنا ہو جائے گی، دنیا مٹ جائے گی. کیونکہ ایک ایک کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں جو ایسی 20 زمینوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے. ایک ایک ملک کے پاس 5000 ایٹم بم اور امریکہ کے پاس ہے تو 6000 ایٹم بم روس کے پاس ہے. یہ سارے ایٹم بم یہ اگر پھٹ گئے تو یہ دنیا کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، دنیا پوری ختم ہو جائے گی. آج دنیا لرز رہی ہے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑ گئی تو دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن اگر کربلا کو مان لو تو کبھی جنگ نہیں ہوگی. نہیں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، خالی خطابت ذاکری نہیں ہے. آپ دیکھیں جس وقت امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں گئے ہیں اور مروان نے گستاخی کی ہے، اور اس وقت جناب عباس اور تمام جناب مسلم وغیرہ سب اندر داخل ہو گئے. اس وقت جناب عباس نے جیسی تلوار لے کر مروان پر حملہ کرنا چاہا، امام حسین کا جملہ سنیے، آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے. اے عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، اے عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے. اسی طرح سے جب ہر کا لشکر آیا ہے اور اس وقت امام کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ اس وقت ان کی تعداد کم ہے اس لیے ان کو مقابلہ ہم کر لیں. اس کے بعد جب تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہو جائے گی تو مقابلہ مشکل ہو جائے گا. وہ چاہتے تھے جنگ ہو جائے، امام کے ساتھی چاہتے تھے جنگ ہو جائے. امام حسین نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے. اور اس کے بعد جب خیمے ہٹائے جانے لگے فرات کے کنارے سے، پھر جناب عباس کا ہاتھ جو ہے وہ تلوار کے قبضے پر چلا گیا. امام حسین نے کہا اے عباس تمہیں میری روح کی جان کی قسم ہے رک جاؤ. کیوں؟ جملہ کیا ارشاد فرمایا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے. یاد رکھیے اگر امام حسین کا یہی ایک جملہ دنیا کا ہر حکمراں اپنے سامنے لکھ کر لگا لے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، تو جنگ میں کوئی پہل کرے ہی گا نہیں تو دنیا میں جنگ ہوگی بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے، جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے یہ کربلا نہیں ہے بلکہ کربلا عالمی امن کی ضمانت کا نام ہے. ایک صلوات محمد والے محمد. آج بھی عزا کے دشمن موجود ہیں. ارے صاحب یہ آوازداری میں کیا رکھا ہے، آپ کیوں روتے ہیں، کیوں ماتم کرتے ہیں؟ تو کسی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ شاعر کیا شعر ہے، لیکن اس موقع پر میں شعر پڑھتا ہوں جو کہا جاتا ہے کہ اس ہزاراری کیا فائدہ ہے، یہ ہزاراری بند کر دیجیے، یہ رونا دھونا کیسا ہے، یہ ماتم کیسا ہے. اور سوال یہ ہے کہ سینہ ہم پیٹ رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، آنسو ہم بہا رہے ہیں، آپ کو کیوں اذیت ہو رہی ہے، یا آخر آپ کو پریشانی کیا ہے؟ تو اس پر کسی شاعر نے شعر کہا ہے کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، ارے توجہ رہے، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ ایک سوال مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد. ارے آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے ہمارے غم؟
آپ کو کیا دقت ہو رہی ہے؟ آپ پہ کھلبلی کیوں ہے؟ ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، جلدی جلدی عرض کروں گا کیونکہ ظاہر ہے ماشاء اللہ مجلسوں کا سلسلہ ہے، اور مجھے بھی میرے گھر میں آج شب داری ہے، کچھ چھوڑ کے میں آیا ہوں، پتہ نہیں وہاں چائے بھی بنی کہ نہیں بنی، یہ بھی نہیں مجھے جونوں کی چائے بھی بنی ہے نہیں بنی، کچھ انتظام بھی ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن ہمارے ماشاء اللہ تقی صاحب نے اتنا اصرار فرمایا کہ مجھے حاضر ہونا پڑا گھر کی شب داری چھوڑ کے، لہٰذا مجھے فوراً واپسی مجھے ہے، لہٰذا مجھے بھی ذرا جلدی ہے کہ جلدی واپسی مکمل ہو جائے، لہٰذا تفصیل کی کوئی گنجائش نہیں، توضیح کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک چیز ضرور کریں، عام طور سے تمام ہمیں مسلمان بھائیوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط، ملا ان کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں بالکل بے دھڑک کہہ رہا ہوں، ملا ان کو دھوکہ دیتے ہیں، کھلا دھوکہ دیتے ہیں، بازیگر یہ کھلا دھوکہ ہے، کواکب کو نظر آتے کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا، یہ حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، ہم جب روتے ہیں تو مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، ثواب کے قائل نہیں، عذاب کے قائل ثواب کے نہیں، عذاب کے قائل، ہم جو روتے ہیں تو مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک وہابی فیملی رہتی ہے، وہاں ان کے بیٹے کا اکلوتے بیٹے کا انتقال ہوا، اور وہاں پر ہم ظاہر ہے کہ انسانی حیثیت سے، اخلاقی حیثیت سے تعزیت میں جانا ہوتا ہے، وہاں تعزیت کے لیے گئے تو وہاں ایک وہابی ملا بھی موجود تھے، وہاں پر وہابی مولانا بھی۔ اب ظاہر ہے کہ اکلوتا بیٹا مر گیا، ماں بھی غمگین ہے، بہنیں بھی غمگین ہیں، باپ بھی غمگین ہے۔ جیسے ہی ماں نے رونا شروع کیا، بہنوں نے رونا شروع کیا، ان ملا صاحب ارے 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 یہ کیا قدم کر رہا، تمہارے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوگا، تمہارے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوگا۔ ارے یہ خود ہی یہ جملہ ہی قرآن کے خلاف ہے، یہ جملہ ہی قرآن کے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم ایک گناہ کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے۔ فرض کیجیے اگر رونا گناہ ہے تو جو رو رہا ہے اس پر گناہ ہونا چاہیے، رو ہم رہے ہیں عذاب مرنے والے پر، عذاب مرنے والے پر، یہ بات خود قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو مان لیں، سنیے بچے سنیں، جوان سنیں، اس بات کو اگر ہم مان لیں تو کوئی صاحب جو تھے وہ زندگی بھر ہم سے اسے دشمنی رہی، مار پیٹ کی نوبت تھی، دشمنی کی نوبت تھی، مقدمے بازی چل رہی تھی، لیکن وہ کیونکہ طاقتور تھے، میں کمزور تھا، لہذا میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں پایا۔ زندگی بھر انہوں نے مجھے مثال پہ کہہ رہا ایسا کوئی ہے نہیں، زندگی بھر انہیں ستایا، مجھے پریشان کیا، اور میں نے کمزوری کی وجہ سے ان کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ وہ طاقتور تھے، دولت مند تھے۔ اب جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، لیکن وہ ذہن میں رہے کہ رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ مر گئے، میں ان کے گھر پہنچا اور سر پیٹ پیٹ کر رونا شروع کیا، سر پیٹ پیٹ کر رونا شروع کیا، ہائے ہائے رو رہا ہوں آنسو بہا۔ لوگ کہہ رہے بھائی زندگی بھر تو تم سے دشمنی رہی، اب تم کیوں غم منا رہے ہو، سر پیٹ پیٹ کے کیوں رو رہے ہو؟ کہ دیکھیں زندگی بھر تو میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا کیونکہ بہت طاقتور تھے وہ، لیکن ابھی ملا جی نے فرمایا ہے کہ رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، میں روتا جاؤں گا اس پر عذاب ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے مرحبا۔ تو ہر ایک اپنے دشمن پر روتا نظر آئے گا اگر یہ حدیث صحیح ہے۔ نہیں، اب علمی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، مشکات شریف مسلمانوں کی، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ میری بات سن لیں۔ مشکات شریف جس طرح صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ترمذی شریف ہے، یہ سب ہے، اسی طرح مسلمانوں کی بہت معتبر کتاب ہے مشکات شریف، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور روایت کس سے؟ ام المومنین سے روایت، ام المومنین سے روایت۔ کسی نے پوچھا ام المومنین سے کہ دیکھیے یہ جو آپ کے فلاں بہت بزرگ صحابی جو بات کہتے ہیں کہ صاحب مرنے والے رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے، ام المومنین سے پوچھا کہ آپ کے سلسلے میں کیا رائے، یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا رسول کی حدیث ہے، آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ تو ام المومنین نے جو جواب دیا مشکات شریف میں آج موجود ہے، ہمارے سنی بھائی سن لیں، اگر یہاں جہاں تک آواز جا رہی ہو یہ بات سن لیں، مشکات اپنی کسی مولانا سے بھی پوچھ لیں کہ مشکات شریف آپ نے اگر پڑھی ہو تو تصدیق کیجئے،
توجہ ہے، مشکات شریف میں ہے کہ جب ام المومنین سے پوچھا گیا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے کہ رونے سے مرنے والے پر عذاب ہوتا، اور فلاں صاحب یہ روایت بیان کرتے بڑے بزرگ ہیں، تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں موجود ہے، فرمایا کہ یا تو انہی نے ٹھیک سے سنا نہیں یا ٹھیک سے سمجھے نہیں۔ ام المومنین فرما رہی ہیں، ان کا نام لے کر بزرگ صحابی کا، کہ یا تو ٹھیک سے سنا نہیں یا ٹھیک سے سمجھے نہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ رسول اللہ ایک یہودی کے گھر کی طرف سے گزر رہے تھے، جہاں جہاں آواز جاتی سب سننے، مشکات شریف کا حوالہ دیا میں نے کہ ایک یہودی کے گھر سے گزر رہے تھے، وہاں یہودی مرا تھا، وہاں کی عورتیں رو رہی تھیں ان کے اوپر، وہ یہودی کے مرنے پہ وہاں کی عورتیں رو رہی تھیں۔ اس وقت رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا یہ سب رو رہے ہیں اور مرنے والے پر عذاب ہو رہا ہے، یہ سب رو رہے ہیں مرنے والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ارشاد فرمایا ہے، یہودیوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ ایک صلوات بھیج دے لہذا یہ ملا دھوکہ دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ رونے والے سے رونے سے عذاب ہوگا، مگر بہرحال آنسوؤں کے طاقت کے تو قائل ہو گئے۔ ارے کاش میرا جملہ پہنچ سکے کہ آنسوؤں کی طاقت کے تو قائل ہوئے، مگر فرق یہ ہے کہ آپ عذاب کے قائل ہیں، ہم ثواب کے قائل ہیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ بہت ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں اس آیہ کریمہ کے بارے میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے عرض کروں۔ سورہ راعد کی آیہ کریمہ جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یقول الذین کفروا، یہ کافر کہہ رہے ہیں، یہ مشرک کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہوتے، رسول ہوتے تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی معجزہ ہوتا، اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی نشانی ہوتی، کوئی ثبوت، کوئی دلیل۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ قدرت نے اعلان فرمایا کہ دیکھیے یہ ان کی صرف ضد و ہردرمی ہے، لہٰذا ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے، عذاب سے ڈرائیے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ہر معجزے سے انکار کر دیتے تھے، کوئی معجزہ آیا انکار کر دیا، کبھی کہتے جادو ہے، کبھی کہتے تھے کہانت ہے، کبھی کچھ طرح طرح کے الزام لگاتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ ان کے مطالبات ہوتے تھے، ان کے مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ملک ہم پر نازل ہو جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، تب ہم آپ کو رسول مانیں گے، اس ملک کو ہم دیکھیں جو آپ پاس آتا ہے تب آپ کو رسول مانیں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب فرمائی تھی، وہ بھی قرآن میں ہے کہ یہ آسمان ٹوٹ کر، کافر کیا کہہ رہے ہیں، مشرک کیا کہہ رہے ہیں، یہ آسمان ٹوٹ کر ہم پر گر پڑے ہم مان لیں گے آپ نبی ہیں۔ ارے کوئی نہ احمقوں سے پوچھے جب آسمان ٹوٹ کر گر پڑے گا تو نبی باندھنے کے لیے بچے گا کون؟ یہ آسمان ٹوٹ کر ہم پر گر پڑے ہم مان لیں گے آپ نبی۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اشارے پر صحراؤں میں جو ہے وہ باغ لگ جائیں، نہریں جاری ہو جائیں، سونے کے بڑے بڑے محل بن جائیں، ہر چیز پہ انکار، ہر چیز پہ انکار۔ ابو جہل آتا ہے، اے مسلمان رسول میری اگر آپ فرمائش پوری کر دیجئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول نے فرمایا اس کے بعد بھی تو مسلمان نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی تو مسلمان نہیں ہوگا۔ کہ نہیں، مرد کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، مسلمان ہو جاؤ۔ کیا پتا کیا فرمائش ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ رسول نے فرمایا مجھے معلوم اس کے بعد بھی تو ایمان نہیں لائے گا۔ رسول نے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر۔ کہا کہ اب دونوں کو ملا بھی دیجیے، دونوں ٹکڑے آپس میں مل بھی گئے، دونوں مل بھی گئے۔ وہ کہتا ہوا بھاگا، ارے محمد کا جادو تو چاند پر بھی چل گیا، مسلمان نہیں ہوا۔ ایک صلوات علی نواز اور محمد والے محمد۔ بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ یہ تو تمام معجزات وہ تھے جس سے مشرک انکار کرتے تھے۔ عجیب چیز ہے جو آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، کافر انکار کرتے تھے، اور ایک معجزہ ایسا ہے جس سے مسلمان انکار کرتے ہیں، اور سب نہیں وہی جس کا بھی نام لیا جو وہابی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، پر ان کو اپنا مسئلہ کہ ہمیں دلیل پیش کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے، دلیل پیش کرنے کا، ہم جیسا بھی ان کا عقیدہ ہو لیکن دلیل پیش کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے۔ وہ معراج سے انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا انکار کرنے کی دلیل
وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سن لیجیے. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ رسول کو کہتے ہمارے جیسے تھے. جب رسول ہمارے ہی جیسے تھے تو جب ہم معراج پر نہیں جا سکتے تو وہ بھی نہیں گئے تھے. تو معراج سے انکار کی وجہ یہ عقیدہ بنا ہے کہ رسول ہمارے جیسے تھے. بہت توجہ اور حضرت کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ آئے معراج سن لیجیے. آئے معراج کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ پروردگار جو راتوں رات اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر جا رہا ہے. رسول کہا جاتا ہمارے ہی جیسے تھے, معاذ اللہ ہمارے ہی جیسے تھے. جب ہم نہیں جا سکتے تو وہ بھی نہیں جا سکتے. چلیے اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں تو قرآن کب کہہ رہا ہے کہ رسول خود جا رہے ہیں؟ اعلان ہو رہا ہے اللہ لے کر جا رہا ہے. تو کیا اگر رسول کی قوت پر بھروسہ نہیں ہے تو کیا اللہ کی قدرت پر بھی ایمان نہیں؟ ایک صلوات برداوات پر محمد. جلدی سے ایک مثال پیش کروں, آپ دیکھیں. اب میں اس کو بھی سچ نہ سمجھ لیجیے گا, صرف میں مثال پیش کر رہا ہوں. میں یہاں پر ابھی اعلان کروں کہ صاحب کل جب میں واشنگٹن کے ہوائی اڈے پر امریکہ میں اترا, واشنگٹن کے ہوائی اڈے پر جب میں امریکہ میں اترا تو صدر امریکہ میرے استقبال کے وہاں موجود تھے, اور صاحب مجھے وائٹ ہاؤس میں لے گئے اپنے, اس کا وائٹ ہاؤس ہے, اور وہاں تمام سربراہان مملکت موجود تھے. اور زبردست میری دعوت تھی. کل لکھنؤ کے کچھ حضرات یہاں موجود تھے, ان کے ساتھ ممبر پر تو جھوٹ نہ بولی, ممبر تو جھوٹ نہ بولیے. آپ کہہ رہے کل میں واشنگٹن کے ہوائی اڈے پہ اترا, کل وہاں کے صدر موجود تھے, مجھے وائٹ ہاؤس لے گئے. ارے کل تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو لکھنؤ کا پرانا بازار نخاس ہے اس پہ پرانا سامان آپ خرید رہے تھے. کل تو ہم نے آپ کو نخاس میں ٹہلتے دیکھا کہ جہاں پرانا سامان سستے داموں ملتا ہے وہاں آپ ٹہل رہے تھے. ہم جیسے غریب لوگ نخاس ہی جاتے ہیں, حضرت نہیں جاتے. تو وہاں تو ہم نے ٹہلتے دیکھا آپ کو. آپ جھوٹ بولے ممبر پر کہ میں واشنگٹن کے ہوائی اڈے پر کل اترا تو صدر امریکہ استقبال کے لیے آئے. ارے کل تو ہم نے دیکھا آپ نے خاص میں ٹہلے تھے لکھنؤ میں. میں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. ارے توجہ ہے, میں نے خواب دیکھا ہے. ارے پورا مجمع ہنسنے لگے گا, کہا لگانے لگے گا. ارے خواب دیکھا ہے اور ممبر سے فخریہ بیان کر رہے ہیں, خواب کو ممبر سے فخریہ بیان کر رہے. جب معراج ایسا معمولی آدمی کسی خواب کو فخریہ نہیں بیان کر سکتا تو اگر معراج خواب ہوتی تو اللہ قرآن میں فخریہ نہ بیان کر رہا ہوتا. ایک صلوات برداوات محمد والے. اچھا ایک روایت بھی گڑھی گئی اس کے لیے, میں گڑھی بھی کہتا ہوں. دیکھیے بہت بڑی شخصیت ہے سر سید احمد صاحب, جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے. بہت خدمت کی, بہت خدمت ہے, اور انہوں نے بہت بڑی یونیورسٹی قائم کر کے مسلمانوں کی بڑی خدمت کی. پر ایک غلطی ان سے ہوئی, میں صاف کہہ رہا ہوں یہاں سے جہاں دل چاہے کہہ دیجیے گا. ہاں جا کے میں علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہوں, علی گڑھ میرے 7 سال پڑھا ہے وہاں. اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ایک غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی. قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی. زمانہ انگریزوں کا تھا, لہٰذا ہر معجزے سے انہوں نے انکار کر دیا. اپنی تفسیر میں ہر معجزے سے انکار, ہر معجزے سے انکار. اس کی انہوں نے ہر ایک کی توضیح پیش کی. اچھا معراج سے بھی انکار کیا انہوں نے کہ رسول اللہ نے صرف سوتے ہوئے خواب دیکھا تھا, گئے نہیں تھے, خواب دیکھا تھا سوتے. اور 2 گواہ پیش کیے انہوں نے. ایک ام المومنین جنہوں نے گواہی دی کہ رسول رات بھر اپنے بستر پر موجود رہے. اب ظاہر ام المومنین سے بہتر بستر کا گواہ اور کون ہو سکتا ہے. لہذا ان کو بطور گواہ پیش کیا کہ رسول رات بھر اپنے بستر پر رہے. معراج کی شب, جس رات معراج ہوئی ہے اس رات پوری شب رسول اللہ اپنے بستر پر تھے, کہیں گئے نہیں. اگر گئے ہوتے تو مجھے پتہ چلتا کہ رسول نہیں ہے, غائب ہو جاتے بستر سے.
لیکن رسول اللہ بستر پر رات بھر رہے، لہذا معراج نہیں ہوئی تھی، بس سوتے میں خواب دیکھ لیا ہوگا۔ دوسرے ایک صحابی رسول گواہ بنے، انہی نے بھی گواہی دی کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ رسول پوری، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، بہت ہلکے ہلکے اشارے ہیں، سمجھنا آپ کا کام ہے، میں توضیح نہیں کروں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں ایک صحابی رسول نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول پوری رات اپنے بستر پر رہے۔ مجھے یہ بتائیے، وہ تو جھوٹ صحیح وہ تو الگ کی بات ہے، یہ رسول کے گھر کے بستر کے گواہ کیسے بن گئے؟ کیا رات بھر جھانکا کرتے تھے؟ ایک سلوات بھیجے بھائی، سوال سامنے کا ہے نہیں، رسول اپنے گھر میں بستر پہ ہے، بیوی تو گواہ بن سکتی ہے، باہر کا آدمی کیسے گواہ بن جائے گا کہ رسول اللہ پوری رات اپنے بستر پر؟ مگر یاد رکھیے قدرت کو، رسول اللہ کی عظیم فضیلت کو محفوظ رکھنا تھا، لہذا روایت کے گڑھنے والے معراج کی تاریخ بھول گئے۔ دیکھیے ہمارے کہ ماشاءاللہ ہمارے مجمع کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے مجموعوں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ سمجھدار ہمارے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ مجلسوں کے تصدق ہے، یہ مجلسوں کے طویل میں ہے۔ لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ معراج کی تاریخ بھول گئے۔ یہ دونوں شخصیتوں کو جو گواہ بنایا جا رہا ہے وہ تاریخی لحاظ سے معراج کے گواہ بن ہی نہیں سکتے، ہسٹوریکلی وہ معراج کے گواہ بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمام شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ معراج ہوئی ہے مکے میں، معراج ہوئی ہے مکے میں، اور یہ ام المومنین رخصت ہو کر رسول کے گھر میں آئی ہیں مدینے میں۔ تو جب رسول کے گھر میں تھی ہی نہیں تو رسول کے گھر کی گواہ کیسے بن گئی؟ اور دوسرے جو صحابی ہیں، دوسرے صحابی ہیں، میں نے کہا معراج ہوئی ہے مکے میں، اور یہ صحابی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے مدینے میں، جب مسلمان ہی نہیں ہو تو رسول کے گھر کے گواہ کیسے بن گئے؟ ایک صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔ اب توجہ رہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں، معراج کا ذکر ہوا۔ حوالہ دے دوں، شیعہ کتاب نہیں، اہل سنت کی کتاب ہے کوکب درری، اصل نام ہے اس کا مناقب مرتضوی، اصل نام اس کا ترجمہ ہوا ہے کوکب درری کے نام ہے۔ میں اس کے حوالے سے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں، شیعہ کتابوں میں مل جائے گا لیکن میں اہل سنت کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ ہمارے سنی بھائی ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ بھائی یہ واقعہ خالی شیعوں میں نہیں ہے بلکہ اہل سنت علماء نے بھی اس کو تحریر کیا ہے۔ وہ واقعہ سن لیجیے جو کوکب درری مناقب مرتضوی موجود ہے۔ مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، معراج کا ذکر آیا، علی نے فرمایا کیا کہنا میرے رسول کا، کیا کہنا میرے رسول کا کہ جب معراج کی منزلوں پر گئے ہیں تو 18 سال لگ گئے، 18 سال لگ گئے معراج میں، اور بالکل عقل کے مطابق ہے، مطابق عقل ہے، کیونکہ پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں عرش، ہر آسمان پر ملائکہ سے ملاقاتیں ہیں، انبیاء سے ملاقاتیں ہیں، 1,23,999 انبیاء سے ملاقات۔ اگر صرف ملاقات اور مصافحہ ہو تو اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے گا، اور خالی ملاقات نہیں کی ہوگی، کچھ حال چال بھی پوچھا ہوگا، کچھ حال چال بھی پوچھا ہوگا، کچھ مزاج پرسی بھی ہوئی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، پوری جنت کے نظارے کیے، جہنم کو دیکھا، کتنی مدت لگی ہوگی۔ مولا علی فرماتے 18 سال لگے تھے رسول اللہ کو معراج میں، لیکن اس کے بعد جملے سنیے، فرماتے لیکن جب واپس آئے تو دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، جب واپس آئے تو بستر گرم تھا، جب واپس آئے تو وضو کا پانی زمین تک نہیں پہنچا تھا، ایک تھوڑی سی بلندی پر، روایت میں تھوڑی سی بلندی پر رسول نے وضو فرمایا تھا، تھوڑی سی بلندی سے چند سیکنڈ میں پانی زمین تک آ جائے گا،
چند سیکنڈ میں پانی زمین تک آ جائے گا. لیکن رسول وضو کر کے نکلے، جب واپس آئے تو پانی زمین تک پہنچا نہیں تھا. توجہ رہے. مولا علی ارشاد فرما رہے ایک یہودی ادھر سے گزر رہا تھا، جیسے اس نے مولا علی کے جملے سنے کہاں مار کر ہنسا ہوا، زوردار کہاں مارا. ارے کیا یہ دیکھو مسلمانوں کے عقیدے دیکھو کیسے عقل کے خلاف عقیدے ہوتے ہیں ان کے. دیکھو ان کا عقیدہ دیکھو، یہ بھی کہہ رہے 18 سال لگے، اور یہ بھی کہہ رہے جب واپس آئے تو دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی. بھئی اب لکھنؤ میں تو زنجیر رہی نہیں دروازے میں، کال بیل. یہاں دیہاتوں میں بھی ہے، اگر کوئی گھر سے باہر نکلے دروازہ کھول کر تو زنجیر ہلے گی کچھ، تو کتنی دیر ہلے گی؟ ارے چند سیکنڈ سے زیادہ اس پہ جنبش نہیں رہے گی. چند سیکنڈ سے زیادہ وہ زنجیر جو ہے دروازے کی اس پہ جنبش رہے گی. لیکن جب رسول آئے تو زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی زمین تک نہیں پہنچا تھا، لیکن 18 سال لگے. کہاں لگایا؟ ارے کیسے کیسے عقل کے خلاف ان کے عقیدے ہیں. چلا وہاں سے فرمائش بیوی نے کی تھی کہ مچھلی لے آئیے گا، آج مچھلی پکے گی. مچھلی اس سے خریدی اور جا کر اپنی بیوی کو دی کہ یہ مچھلی چھیل کے تیار کرو، تو آج مچھلی کھانے کا موڈ ہے، مچھلی ہم کھائیں گے. بیوی نے کہا گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے، زیادہ زیادہ پانی لے آئیے. سامنے ہی چھوٹی سی ندی جھرنا تھا، وہیں سے سامنے سے پانی لے آئی. انہیں نے گھڑا اٹھایا، گھڑا اٹھا کر چلے، پانی بھرا اس بٹکے میں، جھڑے میں پانی بھرا. اب انہیں نے سوچ، گرمی ہو رہی تھی اس وقت، شدید گرمی تھی، انہوں نے سوچا تھا نہا بھی لوں. اب دیکھیے اشاروں اشاروں کی گفتگو ہوگی، اشاروں اشاروں کی گفتگو ہوگی. توجہ رہے. اب جو انہیں نے وہاں کہا کہ انہیں ذہن میں آیا کہ نہا بھی لوں، تو انہیں نے وہ مٹکا زمین پر رکھ دیا. اب جو رکھا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، پانی تھوڑا سا گرنے لگا، پانی تھوڑا سا گرنے لگا. انہیں نے سوچا کہ بھائی سامنے تو جھرنا ہے، پھر نہانے کے بعد دوبارہ پھر پورا بھر لوں گا. یہ کہہ کر وہ اترے. ظاہر ہے کہ کوئی آس پاس دیکھا کوئی نہیں، انہیں اپنے کپڑے اتارے اور صاحب کودے اس ندی میں، اس جھرنے میں. جب کودے تو مرد کی صورت میں تھے، اور جب نکلے تو عورت کی صورت میں، بالکل شکل و صورت بالکل عورت جیسی ان کی. تو اب نکلے نہ کہوں بلکہ کوئی نکلی. اب تو خاتون ہے وہ، اب تو عورت. اب جو دیکھی اپنی حالت، تو دیکھا خاتون کی شکل و صورت میں نہ اپنا گھر، نہ اپنا گاؤں، نہ اپنی آبادی، ایک عجیب سی ویران آبادی وہاں پر تھی جو بالکل اجنبی. اب یہ خاتون بن کے اب تو نکلی. اب نکلے تو کہیں نہیں سکتے، نکلی وہ تو چھپتے چھپاتے ہوئے آگے بڑھی. ایک بیچارہ شریف آدمی مل گیا، اس نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو جلدی سے اس نے اپنے گھر میں پناہ دے دیا. آئیے میرے گھر میں پناہ لیے، لباس ان کو دیا، وہاں یہ لباس پہن لیجیے. اور انہی کے ساتھ عقد ہو گیا ان کا. اسی مرد کے ساتھ کی شادی ہو گئی، انہی کے ساتھ عقد ہو گیا. 18 سال گزرے، 5 بچے پیدا ہوئے، 5 بچوں کی ولادت بھی ہو گئی. کوكب الدری کتاب کا نام بتا دیا. عربی میں مناقب مرتضوی، اردو اور فارسی میں کوكب الدری، اس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. 18 سال گزرے، 5 بچوں کی ولادت بھی ہوئی. اب 18 سال گزر چکے تھے، اتفاق سے شوہر گھر میں نہیں تھے، گھر میں پانی ختم ہوا. انہیں نے بھی مٹکا اٹھایا اور چلی. سامنے ایک ندی تھی، ندی میں انہیں نے پانی بھرا، اور اس کے بعد اتفاق سے دیکھا جب کچھ ہے کوئی نہیں ہے تو اس سے انہیں نے بھی سوچا میں نہا لوں. اب جو نہانے کے لیے ڈبکی لگائی تو اب جو ابھری تو اصلی شکل میں، اپنی وہ پرانی مردانہ شکل میں دیکھا سامنے وہی گاؤں ہے، اپنے ہی گاؤں ہے، اپنی آبادی ہے، اور مٹکے سے پانی گر رہا ہے. ارے سلوات بھیج دے مٹکے تو اسی طرح سے پانی گر رہا ہے جیسا چھوڑ کر گئے تھے، ویسے ہی پانی گر رہا ہے. جلدی سے انہوں نے مٹکا اٹھایا، دوڑتے ہوئے گھر میں پہنچے، دیکھا بیوی مچھلی چھیل رہی ہے.
بیوی مچھلی چھیل رہی ہے, پانی رکھا, گھبرا کر بیوی سے پوچھا ارے یہ بتاؤ مجھے کتنی دیر لگی, مجھے کتنی دیر لگی. بیوی نے کہا کچھ پاگل ہو گئے, ارے ابھی تو گئے تھے, کچھ پاگل ہو گئے, ارے ابھی تو گئے تھے, ابھی آ گئے, کیا پوچھ رہے ہو کتنی دیر لگی. اب سمجھ میں آیا کیا ہوا. پھر واپس پہنچے مسجد کوفہ کے پاس, دیکھا علی اسی طرح سے خطبہ دے رہے ہیں, مولا اسی طرح سے خطبہ دے رہے ہیں جیسے اس کو آتے دیکھا. مولا علی نے دہرایا کیا کہنا میرے رسول کا, کیا کہنا میرے رسول کا, کہ 18 برس لگے تھے مگر جب واپس آئے تو دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, وضو کا پانی زمین تک نہیں پہنچا تھا. یہودی نے باہری سے کہا اے علی سچ کہا, اے علی سچ کہا. وہاں سے مولا علی نے جواب دیا ارے یقین بھی آیا تو 5 بچوں کے بعد. اب تذکرہ آ ہی گیا ہے تو 2-3 جملے اور آپ کے سامنے کر دو. دیکھیے کوئی چیز اگر معمولی آدمی کہے تو انسان اس پر یقین نہیں کرتا ہے. وہی بات جیسے وہی بات ایک بات میں کوئی کہوں آپ یہ پتہ نہیں صحیح بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں, علم ان کا کم ہے, لیکن اگر وہی بات کوئی بڑا عالم کہتے وہی سیم چیز تو آپ کہیں نہیں بھائی یہ تو قابل بھروسہ معاملہ ہے, اتنا بڑا عالم کہے. اور کوئی مجتہد کہے تو لوگوں کا یقین اور بڑھ جائے گا, اور کوئی مر جائے گا تو وہی بات کہہ دے کہ ارے صاحب مر جا تو کہہ نہیں سکتا. اور کوئی عالم دورہ ہو وہی بات وہ کہہ دے تو پوری دنیا یقین کرے گی, تو پوری دنیا یقین کرے گی. تو یہ تو دیکھو کہ معراج کا اعلان کر کون رہا ہے. کوئی انسان اعلان نہیں کر رہا ہے, خالق کائنات اعلان کر رہا ہے, خالق کائنات اعلان کر رہا ہے. مثال میں پیش کر دوں تاکہ ہمارے بچے بھی سمجھ جائیں. فرض کیجیے ابھی تو میں نے کہا, فرض کیجیے کہ میں کہوں صاحب ابھی تو میں لکھنؤ سے آ رہا تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. جو لوگ شک کرتے ہیں معراج پر ان کے لیے مثال دے رہا ہوں میں, جو شک کرتے ہیں پتہ نہیں گئے تھے کہ نہیں گئے, ان کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں کہ میں نے جب میں آیا لکھنؤ سے آ رہا تھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. بھائی یہ بھی مثال ہے, یہ نہیں سمجھیے گا سچ ہے, صرف سمجھانے کی مثال. تو میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھی جھومتا ہوا چلا رہا ہے, خشکی کا سب سے بڑا جانور جھومتا چلا رہا ہے. ہاتھ ایک چھوٹی سی چڑیا آئی, ایک چھوٹی سی چڑیا گوریا, جس کو گوریا کہتے ہیں, چھوٹی سی چڑیا. اس کے پنجوں میں ایک ننھی سی کنکری دبی ہوئی تھی, اس کے پنجوں میں ایک ننھی سی کنکری دبی ہوئی تھی. میں نے دیکھا اب جو اس گوریا نے, اس چھوٹی سی چڑیا نے اب جو کنکری اس ہاتھی پر ماری تو ہاتھی وہی ڈھیر ہو گیا, مر گیا. لوگ کہیں گے صاحب تو موسم میں تھوڑی سی ٹھنڈک بھی ہو گئی ہے, لگتا ہے کہ آتے وقت گرمی کا کچھ اثر ہو گیا. بھلا ننھی سی چڑ, بہت توجہ رہے, بہت سنجیدہ مثال ہے, میں تو اس طرح سے پیش کر رہا ہوں کہ بچے بھی سمجھیں, بہت توجہ رہے. میں نے کہا کہ اتنی سی ننھی سی چڑیا نے ایک جو کنکری ماری تو پورا ہاتھی مر گیا. آپ نے دماغ پر شک کیا, ان کا دماغ چل گیا ہے. بھلا ہاتھی اور ننھی سی گوریا کیسے ممکن ہے کہ وہ کنکری مارے تو ہاتھی مر جائے؟ آپ میرے دماغ پر شک کریں گے, لیکن اگر اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. قرآن اعلان کر رہا ہے ننھی ننھی ابابیلیں, چھوٹی چھوٹی کنکریاں. اب جو ہاتھیوں کی فوج پر مارا تو پوری فوج چبایا ہوا بھوسا بن گئی. اب ہے کسی مسلمان میں ہمت کے شک کرے؟ ادھر شک کیا, ادھر اسلام غائب, مسلمان نہیں رہے. تو یہ تو دیکھو معراج بیان کون کر رہا ہے؟ انسان نہیں بیان کر رہا ہے, خالق کائنات بیان کر رہا ہے. صلوات بر محمد وآلہ. اب دوسری چیز کر دوں. ابھی تو میں نے کہا کہ رسول اللہ میں چلی معاذ اللہ اتنی طاقت و قوت نہیں تھی, لیکن اب دوسری مثال پیش کر دوں.
اب میں کہوں، میں دعویٰ کروں کہ صاحب جو چیز آپ کہیے جہاں سے کہیے میں منگوا لوں گا. امریکہ سے کوئی چیز آپ کہیں کہ فلاں چیز چاہیے میں لے آؤں گا، وہاں سے ایک اشارہ کروں گا وہ آ جائے گی. اور آج کے چینی کھانے بچوں کو بہت پسند ہے، تو چیانگ کائی شیک اگر منگوانا چاہیں وہاں سے ابھی اشارہ کروں گا وہ سامنے آ جائے گا. اور ایران کا کھانا فسنجان بہت مشہور ہے، ابھی بتائیے سامنے دسترخوان ایک اشارے میں بچ جائے گا، ساری دسترخوان سج جائے گا. کہیں گے لوگ کہ صاحب ابھی گرمی کا اثر بس کم نہیں ہوا، مولانا کو زیادہ ٹھنڈے پانی میں ڈبکی دی جائے، لگتا ہے گرمی کا اثر کم نہیں ہو رہا ہے. لیکن قرآن منظر کشی کر رہا ہے، جناب سلیمان کا دربار سجا ہوا. دیکھیے بہت ہی دقیق باتیں میں سہل انداز میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بچے جوان سمجھ سکے. ایک سلوات بھیجے محمد والے سجا ہوا ہے دربار جناب سلیمان پیغمبر کا. دیکھا تو ایک دھوپ آ رہی ہے جہاں سے، جیسے یہاں تھوڑی سی دھوپ چھل رہی ہے مگر وہاں پوری دھوپ آ رہی تھی. اب جو نگاہ اٹھا کے دیکھا پوچھا کون نہیں ہے؟ پرندے سایہ کیے رہتے تھے. کون نہیں ہے؟ ہمارا حدود نہیں ہے. جناب سلیمان پیغمبر پر دھوپ روکنے کے لیے پرندے سایہ کیے رہتے تھے تاکہ جناب سلیمان پر دھوپ نہ آنے پائے. بس یہیں پر مسلمانوں کے لیے ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سلیمان پیغمبر اپنے اوپر دھوپ نہ آئے، پرندوں کو حکم دیتے تھے مجھ پر سایہ کر لو. اس کا مطلب ہے پرندے خود دھوپ میں رہتے تھے، پرندے خود دھوپ میں رہتے تھے، سلمان پیغمبر پر سایہ رہتا تھا. اس کا مطلب ہے پرندوں کو اذیت ہوتی تھی، سلیمان پیغمبر کو آرام ملتا تھا. مگر ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے، اگر چاہتے تھے تو وہ بھی پرندوں کے ذریعے سے اپنے سر پر سایہ کروا سکتے تھے، لیکن ابر کے ذریعے سایہ ہوتا تھا کیونکہ ابر میں جان نہیں، روح نہیں، احساس تکلیف نہیں. بس یہ فرق ہے سلیمان پیغمبر میں اور ہمارے رحمت للعالمین پیغمبر میں. ایک سلوات بھی دے اب سنیے، بہت گزر گیا، کیا کیا جائے، بات ہی ایسی تھی. لیکن بس اس سلسلے کے بس آخری جملے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ رکھیں اس پر. جناب سلیمان پیغمبر کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے آئے. آپ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ حضور جب آیا تو حضور نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ملک سبا سے آ رہا ہوں میں. وہاں سبا ایک بلقیس نام کی ایک ملکہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتی ہے بلکہ سورج کی پوجا کرتی ہے. جناب سلیمان پیغمبر نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ، بلقیس کو لے کر آؤ. بلقیس نے آنے کا وعدہ کر لیا. اب جناب سلیمان نے کہا کہ اس سے پہلے کہ بلقیس یہاں پہنچے بلقیس کا تخت یہاں موجود ہونا چاہیے، بلقیس کا تخت یہاں موجود ہونا چاہیے. اب کہا کون ہے جو تخت بلقیس لیا ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا تخت بلقیس قبل اس کے کہ آپ کے دربار میں خاص ہوں. لیکن جناب سلیمان کو اتنی تاخیر برداشت نہیں تھی. اب قرآن کہہ رہا ہے، بہت توجہ ہے، بڑا پڑھا لکھا سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن اعلان کر رہا ہے ایک شخصیت بلند ہوئی جس کو ہم نے کتاب کے تھوڑے میں سے بھی بہت تھوڑا سا علم دیا تھا. اس نے کہا پلک جھپکتے لے آؤں گا. قرآن کہہ رہا ہے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، سامنے تخت بلقیس موجود تھا. انا آتیکا بہ کی کیا معنی ہے؟ بڑا پڑھا لکھا میں میرے سامنے ہے. انا آتیکا بہ کی یہ معنی نہیں ہے کہ اشارہ کروں گا تخت آ جائے گا. انا آتیکا بہ کی معنی ہے کہ میں ملک سبا جاؤں گا، تخت بلقیس اٹھاؤں گا، لے کر آ جاؤں گا، مگر آپ کی پلک بھی نہیں جھپکنے پائے گی. اور ہے کون؟ علم من الکتاب. ماشاء اللہ عربی دام تشریف موجود یہاں پہ موجود ہے. علم میں جو تنوین ہے وہ بھی تقلیل کے لیے آتی ہے، اور من جو ہے وہ بھی تقلیل یعنی کمی. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس کتاب کے تھوڑے سے میں بھی بہت تھوڑا سا علم تھا. میں پھر بچوں کی مثال دے دوں. ایک کوئی گوڈاؤن ہے جس میں 1000 من گیہوں ہے. 1000 من گیہوں، میں نے اس میں سے ایک مٹھی گیہوں لے لیا. 1000 من گیہوں میں سے میں نے ایک مٹھی لے لیا. تو یہ کیا ہو مٹھی میں؟
یہ 1000 من کا بہت تھوڑا حصہ ہے جو میری مٹھی میں آیا. میں نے ایک صاحب کو اس مٹھی سے ایک گیہوں نکال کر دے دیا. تو ایک گیہوں کیا ہے؟ یہ تھوڑے میں بھی بہت تھوڑا، تھوڑے میں بھی بہت تھوڑا. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو تھے، جو آصف ابن برقیہ تھے، ان کو اللہ نے کتاب کے علم میں تھوڑے میں سے بھی کچھ بہت تھوڑا سا علم دے دیا تھا. تو ذرا تصور تو کرو کہ جس کے پاس علم کتاب کا تھوڑے میں سے بھی بہت تھوڑا علم ہو، وہ ملک سبا گیا، تخت بلقیس لے آیا اور پلک بھی جھپکنے نہیں پائی، اور جس کے سینے پر پوری کتاب نازل ہو رہی ہو، اگر وہ کعبہ قوسین نامک کی منزل پر جائے اور واپس آ جائے اور زنجیر در ہل رہی ہو تو تعجب نہ کرنا. صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. اب یہ آصف ابن برقیہ کون ہے یہ بھی سن لیجئے. یہ آصف ابن برقیہ ہے وسیع جناب سلیمان پیغمبر. اب یہاں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا سلیمان پیغمبر میں خود طاقت نہیں تھی جو لے آتے؟ نہیں، سلیمان پیغمبر میں طاقت تھی، مگر اپنے وسیع کو حکم دیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو طاقتیں پیغمبر کی ہوتی ہیں وہی وسیع پیغمبر کی طاقت بھی ہوتی ہے. ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. بس بات میری مکمل ہوئی، لیکن 2 چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. جتنے بھی معجزات یہ ہیں وہ سب رسول کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے. آج دن معراج کا معجزہ ہے، نہ جو پتھر پڑتے تھے تو ہتھیلی پر داغ وہ معجزہ ہے، نہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ ہے، نہ درخت کو سلام کرتے تھے وہ معجزہ ہے. مگر 2 معجزے ابھی باقی ہیں. 2 معجزے ابھی باقی ہیں. وہ 2 معجزے کون ہیں؟ ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق. یہ 2 معجزے آج بھی باقی ہیں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. اب ظاہر کہ یہ پورے اشرے کا موضوع ہے، لہٰذا بڑا مشکل ہے اس کو سمیٹنا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ آواز جاری ہوگی، تمام ہمارے اہل سنت بھائی بھی سن رہے ہوں گے، لہٰذا ایک جملہ بہت ضروری ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جس طرح صحیح بخاری ہے اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت. مگر ملا جب بھی پڑھتا ہے اہل بیت کے لفظ کو ہٹا کر سنت کی لفظ لگا دیتا ہے. یہاں پہ بابا کے دول اعلان کر رہا ہوں یہاں سے، یہ جھوٹ ہے، رسول اللہ پر تو بہتان ہے. یہ جو سنتی کی لفظ استعمال کی جاتی ہے یہ ملا مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. رسول اللہ نے سنتی کی لفظ استعمال ہی نہیں کی ہے. قرآن اور اہل بیت، قرآن اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں چھوڑو، قرآن اور اہل بیت. یہ سنتی کہاں سے لے آئے تم؟ سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں سنتی کا لفظ نہیں ہے. سن لیجیے جہاں تک بھی چاہے پیغام پہنچا دیجیے. کسی بھی سیاہ ستہ 6 کتابیں معتبر ترین، اس میں کہیں بھی سنتی کا لفظ نہیں ہے. یہ جو ملا سنتی کے لفظ استعمال کرتا ہے مسلمانوں سے بھی خیانت کر رہا ہے اور رسول اللہ سے بھی خیانت کر رہا ہے. ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. رسول نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. صحیح مسلم شریف کی حدیث. اب سنیے ایک اعتراض ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب ہو جائے. میری جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ بزرگوں کے لیے کم ہوتی ہیں، جوانوں بچوں کے لیے زیادہ ہوتی ہیں، لہذا دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں اعتراض کیا جاتا ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے رسول کی حدیث نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ رسول تو بہت سی چیزیں چھوڑ کر جاتے تھے. اگر رسول کی حدیث ہوتی تو پوری لسٹ ہونا چاہیے تھی کہ یہ چیز چھوڑو، یہ رسول نے صرف کہا، آپ کہتے کہا کہ صرف قرآن اور اہل بیت. میں نے پوچھا بھائی رسول کیا چھوڑ کے جا رہے تھے؟ کیا صاحب رسول مسجد چھوڑ کے جا رہے تھے، ممبر چھوڑ کر جا رہے تھے، اصحاب چھوڑ کر جا رہے تھے، اپنی ازواج چھوڑ کر جا رہے تھے. اگر رسول کی حدیث ہوتی تو پوری لسٹ ہونا چاہیے، پوری لسٹ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں صرف 2 چیزیں گئی، قرآن اور اہل بیت، لہٰذا یہ رسول کی حدیث نہیں ہے. بہت توجہ چاہوں گا. تو میں نے کہا کہ ہمارے کیا جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے پڑھے لکھوں سے بھی کہیں زیادہ
سمجھدار ہوتے ہیں، لہٰذا اشارات کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ رہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کس چیز کے لیے انسان کو کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ چھوڑ کر جاؤ؟ کس چیز کے لیے انسان کو حق حاصل ہوتا ہے کہ چھوڑ کر جاؤ؟ ابھی میں جس ختم ہو تو میں اعلان کروں کہ لاؤڈ اسپیکر پر بھی یہی چھوڑ کر جاؤں گا، یہ لاؤڈ اسپیکر اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، یہی چھوڑ کر جاؤں گا، یہ تخت یہی چھوڑ کر جاؤں گا، یہ فرش یہی چھوڑ کر جاؤں گا، یہ مجمع یہی چھوڑ کر جاؤں گا، یہ شامیانہ یہی چھوڑ کر جاؤں گا، اس میں سے کوئی چیز میں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج پورے کے لوگوں پر اتنا بڑا احسان ہے میرا کہ لاؤڈ اسپیکر بھی میں یہی چھوڑ رہا ہوں، تخت بھی یہی چھوڑ رہا ہوں، فرش بھی یہی چھوڑ رہا ہوں، شامیانہ بھی یہی چھوڑ رہا ہوں، یہ جو کیمرے لگے ہیں یہ بھی میں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، یہی چھوڑ کے جاؤں گا، یہی چھوڑ کر جاؤں۔ تو کتنا بڑا میرا احسان ہوا، وہ احسان کہ نہیں ہوا؟ پوری توجہ رہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے اے مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا لے کر آئے تھے؟ ارے توجہ رہے، کیا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ کہ لاؤڈ اسپیکر لے کر آئے تھے؟ کہ تخت لے کر آئے تھے؟ کہ ممبر لے کر آئے تھے؟ کہ شامیانہ لے کر آئے تھے؟ کہ فرش لے کر آئے تھے؟ کہ کیمرے لے کر آئے تھے؟ یہ مجمع کے لے کر آئے تھے؟ یہ سب تو آپ کو یہی ملا۔ ارے جو چیزیں یہی ملی ہوں اس کے لیے آپ کو کہنے کا حق نہیں کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں جب لکھنؤ سے چلتے وقت جیب میں 1500 کا کچھ جیب میں ڈال کر لائے وہ چھوڑیے، اگر جیب میں کچھ 1500 رکھ کر لائے لکھنؤ سے وہ چھوڑیے تو ہم مانیں گے آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اس چیز کے لیے کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جو لے کر آیا ہو۔ رسول کو ممبر یہی ملا، مسجد یہی ملی، اصحاب یہی ملے، بیویاں یہی ملی۔ ارے تمہاری دیوی تو بیٹیاں ہیں، تمہاری دیوی تو بیٹیاں ہیں، جب بیوی بنی تو بیویاں یہی ملی، اصحاب یہی ملے، ممبر یہی ملا، مسجد یہی ملی۔ لہذا اس کے لیے رسول کو کہنے کا حق ہی نہیں تھا کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صرف 2 چیزیں لے کر آئے تھے، صرف 2 چیزیں لے کر آئے تھے، قرآن قلب میں لے کر آئے تھے، اہل بیت صلح میں لے کر آئے تھے، جو لے کر آئے تھے وہی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دل تو بہت چاہ رہا ہے کیونکہ پہلی مرتبہ حاضری کے لیے موضوع ایسا ہو گیا کہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، لہذا زیادہ تفصیل نہیں۔ 2 معجزے قرآن اور معجزے۔ اہل بیت عالم نہیں ہے، خالی علم کا معجزہ ہے، بہادر نہیں ہے، شجاعت کا معجزہ ہے، سخی نہیں ہے، سخاوت کا معجزہ ہے۔ ان کو سخی نہ کہیے، یہ سخاوت کا معجزہ، ان کو بہادر نہ کہیے، یہ شجاعت کا معجزہ، ان کو عالم نہ کہیے، یہ ہے علم کا معجزہ۔ جس طرح سے قرآن معجزہ ہے اسی طرح سے اہل بیت بھی معجزہ ہے۔ اسی لیے ایسی ایسی باتیں قرآن میں ہیں جو آج تک دنیا جن تک نہیں پہنچ سکی تھی وہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیے ہیں۔ اسی لیے بس 5-7 منٹ اور لینا ہے آپ حضرات کے۔ اسی لیے فرانس کا ایک بہت بڑا فلاسفر، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے، جس کا عنوان ہے انجیل، قرآن اور سائنس۔ انجیل، قرآن اور سائنس، یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ انجیل کی ساری باتیں غلط، توریت کی ساری باتیں غلط، مگر قرآن کی آج تک کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی ہے۔ تو قرآن کے لیے سائنسداں کہہ رہے ہیں آج تک کوئی غلط بات ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت نے بھی اگر کوئی بات کہہ دی تو آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد بس ایک بات عرض کر کے اور بات کو اپنی مکمل کروں گا۔ مولا علی سے طرح طرح کے سوال ہوتے تھے، طرح طرح کے سوال ہوتے تھے۔ ایک بار ایک عجیب و غریب سوال ہوا، یا علی یہ بتائیے کہ زمین کی عمر کیا ہے؟ زمین کی عمر کیا ہے؟ اب ظاہر کہ آج کے سائنسدانوں نے کئی 100 سال کی ریسرچ کے بعد بتایا کہ زمین کی عمر کیا ہے۔ آج کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ زمین کی عمر ہے 4 بلین ایئرس، 4 بلین ایئرس، 4 کھرب سال پرانی ہے۔ زمین 4 کھرب سال پرانی ہے۔
اب مولا علی سے 1400 سال پہلے پوچھا جا رہا ہے، یعنی یہ بتائیے زمین کی عمر کیا ہے؟ مولا نے پوچھنے والے سے کہا تیری سمجھ میں نہیں آئے گا میرا جواب، ہاذا من غوامض العلوم، ارے علوم کے گہرے راز ہیں جو تو سمجھ نہیں پائے گا۔ اس نے کہا مولا آپ تو خود کہہ چکے جو پوچھنا ہے پوچھو، اب میں پوچھ رہا ہوں تو جواب تو دے نہیں دینا، چاہے میری سمجھ میں آئے چاہے میری سمجھ میں نہ آئے، آپ کو جواب تو دینا ہی، ورنہ دعویٰ نہ کیا ہوتا، پوری توجہ رہے۔ فرمایا اب تو نے پوچھ لیا ہے تو جواب سن۔ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آج بھی عربی زبان میں 1000 سے زیادہ گنتی نہیں ہے، الف، اس سے زیادہ گنتی عربی زبان میں نہیں ہے، الف الف۔ جب ان کو زیادہ بتانا ہوتا ہے تو اسی الف کو ضرب دیتے ہیں، اسی الف کو ضرب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سن لے حساب لگاتا ہے، 1000 کو 1000 سے ضرب دے دے، اس سے جو حاصل ضرب آئے اس کو پھر 1000 سے ضرب دے دے، اس سے جو حاصل ضرب آئے اس کو پھر 1000 سے ضرب دے دے۔ 10 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آخر میں جو حاصل ضرب آئے گا وہ ہے زمین کی عمر۔ 1400 سال پہلے جو 1 سیکنڈ کے اندر مولا علی نے جواب دیا تھا، صدیوں کی تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے وہی جواب دیا جو علی نے کہا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز تبر محمد والا، وہی جواب جو صدیوں کی تحقیق کے بعد سائنسدان بتا رہے ہیں۔ وہاں پوچھنے والے نے پوچھا، علی نے فوراً جواب دے دیا۔ اب میں اس کی مثال پیش کر دوں، میرا بیٹا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کی عمر جو ہے وہ 25 سال۔ ایک صاحب سے نے پوچھا اس سے کہ بھائی بیٹا تمہاری کیا عمر ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ کہ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں ٹیسٹ کرواؤں گا۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر سے کہا بھیا یہ بچہ کہہ رہا ہے، لڑکا کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر 25 سال ہے، تو آپ ٹیسٹ کر کے بتائیے صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اس میں تو بہت ٹائم لگے گا، بڑی ریسرچ اور تحقیق کرنا پڑے گی، وہ بہت تاریخ کلائی کو ناپا جاتا ہے اور پھر دماغ کا وہ دیکھا جاتا ہے کیا کیا، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عمر کیا ہے۔ کیا بڑا ٹائم لگے گا اس کی عمر معلوم کرنے میں، 1 ہفتے بعد آئیے تب میں آپ کو جواب دے پاؤں گا۔ اتفاق سے ایک صاحب وہاں پر جان پہچانے موجود تھے، اس نے کہا آپ عجیب احمق آدمی ہیں، بچے کی عمر پوچھا آپ ڈاکٹر سے، ارے جب باپ موجود ہے، ارے توجہ رہے، جب باپ موجود ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے کیوں پوچھا؟ یہ تو بہت ٹائم لگا دے گا۔ باپ سے پوچھئے، فوراً جواب دے دے گا۔ میرے پاس لائے، کتنی عمر ہے؟ میں نے فوراً کہہ دیا 25 سال۔ تو اگر زمین کی عمر پوچھنا ہے تو سائنسدانوں سے نہ پوچھو، وہ صدیاں لگا دیں گے۔ اگر پوچھنا ہے تو ابو تراب سے پوچھو۔ ایک سلوات بھیجے مولانا آواز پر محمد والے۔ بس بات میری مکمل ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ عرض نہیں ہو سکتا، اور دوپہر کا وقت بھی ہے، اور سب سے زیادہ مشکل کے کھانے کا وقت بھی ہے، لہٰذا بڑی دقت ہے۔ سب سے سخت وقت یہی ہوتا ہے جو کھانے کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت اگر مجلس رکھ دی جائے تو یہ ذاکر کا امتحان ہوتا ہے۔ لہٰذا میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے دشمنی کیا تھی؟ اہل بیت سے دشمنی یہی تھی کہ ساری فضیلتیں ان کے پاس تھیں، ساری فضیلتیں ان کے پاس تھیں۔ جو دشمن تھے ان کے پاس ایک بھی فضیلت نہیں تھی، تو دشمنی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ایک بہت مشہور ذاکر گزرے ہیں علامہ حیدر مہدی صاحب ہلوری، وہ لکھنؤ میں مجلس سے پڑھتے تھے، ان کی ایک جملہ یاد ہے مجھے، بہت بزرگ ذاکر تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے۔ ان کا ایک جملہ یاد ہے آپ کے سامنے پیش کر، آپ بھی اس کو لکھ لیجیے گا، بچے نوٹ کر لیں اس جملے کو، جو علامہ حیدر مہدی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا۔ کہا کہ جب اہل بیت اتنے اچھے تھے، نہ کبھی کسی کو نقصان پہنچایا، نہ کبھی کسی سے دشمنی کی، نہ کبھی کسی کو کوئی اذیت پہنچائی، نہ کبھی کوئی تکلیف پہنچائی، ہر کمال موجود، ہر صفت موجود، ہر فضیلت موجود، پھر لوگ دشمن کیوں تھے؟ پھر لوگ دشمن جو تھے ان کے جملے اپنے دل پر نقش کر لیجیے۔ انہوں نے جواب دیا یہ وہی دشمنی تھی جو ہر کمینے کو ہر شریف سے ہوا کرتی ہے۔ ایک سلوات بھی دے بلند آواز تو جو بھی اہل بیت کا دشمن نظر آئے سمجھ لیجیے کوئی کمینہ ہے جو دشمنی کر رہا ہے۔ ایک سلوات بھی دے بلند آواز پر محمد والے۔ اور سب سے زیادہ کمینگی کا اگر کچھ مظاہرہ ہوا ہے تو وہ یزید کے ذریعے سے کربلا کے میدان میں، کہ جہاں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے،
नन्हे नन्हे बच्चे मौजूदा के ऊपर, जिसमें एक नन्ही सी सकीना भी है, जिसमें 6 महीने का असगर भी है, 6 महीने का असगर भी है। उसके गले पर 3 भाल का तीर। इमाम ज़माना ने फरियाद की है, मेरा सलाम हो, मेरा सलाम हो उस नन्हे से अली असगर पर, मेरा सलाम हो उस नन्हे से अली असगर पर कि जब उसके गले पर तीर पड़ा है तो तीर चुभा नहीं था, बल्कि नन्हा से गला ज़बा हो गया। 3 भाल का तीर, नन्ही सी गर्दन। इमाम फरमा रहे हैं 1 भाल का तीर होता तो चुभ जाता, 3 भाल का तीर जिससे नन्ही सी गर्दन ज़बा हो गई थी। तसव्वुर कीजिए जब बूढ़े बाप के हाथों पर एक नन्हा सा बच्चा तीर ज़ुल्म का निशाना बना होगा तो बूढ़े बाप के दिल का क्या हाल हुआ होगा। अपने हाथों से बच्चे की कब्र खोद रहे हुसैन, नन्हे से बच्चे को करबला की खाक के सिपट कर रहे। मगर इसी पर भी इक्तिफा नहीं है, घोड़ों की टापों से हुसैन की लाश को पामाल किया जा रहा है। मगर यहीं पर भी जुल्म खत्म नहीं हुआ, खेमों में आग लगाई जा रही है, बीवियों के सरों से चादरें छीनी जा रही है, बाजारों दरबारों में बेपर्दा ले जाया जा रहा है। जब दरबारी यजीद के करीब ये काफिला पहुंचा तो यजीद ने हुक्म दिया कि दरबार को सजाया जाए। पूरा दरबार सजाया जाता है। यजीद की ज़ौजाए हिंदा, ये हिंदा मोमिना थी, ये अहले बैत की मानने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से यजीद से शादी हो गई, यजीद की बीवी बन गई। जब उसको पता चला कि कुछ खारजी माज़ल्लाह मारे गए हैं, कुछ काफिर माज़ल्लाह मारे गए हैं, तो इसने कहा कि मैं भी देखना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दे दो, मैं दरबार में बैठना चाहती हूँ। यजीद ने अपने तख्त के बराबर में एक छोटा सा तख्त बिठा दिया, कहा इस पर तुम बैठ जाओ। आई हिंदा पूरी चादर में लिपटी हुई, पूरी हिजाब में लिपटी हुई। ये कौन है? ये मदीने की रहने वाली है, ये हिंदा मदीने की रहने वाली है। इसका 7 बरस का तकरीबन सिर रहा होगा। ये शहजादी जनाब ज़ैनब के पास पहुंची। जनाब ज़ैनब का एक मदरसा था जिसमें बच्चियों को पढ़ाती थी। कहा शहजादी मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी शागिर्दा बन जाऊँ, आपके मदरसे में दाखिला मिल जाए। शहजादी जनाब ज़ैनब तो उसको सर से पैर तक देखा, क्या 7-8 बरस का सिन हो रहा है और तू पर्दा नहीं करती, तू चादर नहीं ओढ़ती, लिहाजा मेरे मदरसे में तेरा दाखिला नहीं हो सकता। हिंदा ने कहा नहीं, मैं वादा करती हूँ शहजादी कि मैं वहाँ पर्दा करूँगी। जनाब ज़ैनब ने अपने हाथों से एक चादर सी थी, अली की बेटी हुसैन की बहन अपने हाथों से चादर सी कर दी। ए हिंदा ये चादर ओढ़ लो, मगर वादा करो कभी ये चादर उतारना नहीं। तो हिंदा वो है कि जिसको अहले बैत ने पर्दा सिखाया था, जिसको जनाब ज़ैनब ने पर्दा सिखाया था। ये बैठी ताकि मैं कैदियों का मंजर देखूं। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम जैसे ही दरबार में दाखिल हुई, जनाब कुलसूम की नज़र हिंदा पर पड़ी। जनाब ज़ैनब से फरमाया शहजादी आप देख रही हैं ये तख्त पर कौन बैठा हुआ है? जनाब ज़ैनब फरमाती है कि हाँ मैं देख रही हूँ, ये हिंदा है कि जिसने मैंने साथ चादर सी के जिसको दी थी, ये वही हिंदा है। जनाब कुलसूम फरमाती है इसके सामने से हम बेपर्दा कैसे गुजरे, जिसने हमारे घर से पर्दा सीखा उसके सामने हम बेपर्दा कैसे गुजरेंगे। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि नहीं, क्योंकि हमारे चेहरे जो है हमारे बालों से छिपे हुए हैं, लिहाजा हम पहचानेंगे नहीं, इत्मीनान रखो हमें पहचानेंगे नहीं। जब जनाब ज़ैनब कुलसूम सामने से गुजरने लगी तो हिंदा ने इशारा किया, ए ख़वातीन आप रुक जाइए, ए औरतों तुम रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब जब उसने हुक्म दिया तो अब रुकना पड़ा। जनाब ज़ैनब कुलसूम वहाँ पर रुकी। अब हिंदा ने पूछा ये बताओ तुम लोग रहने वाले कहाँ के? बस 2 मिनट के मसाइल सुन लीजिए, 2 मिनट के मसाइल। तुम लोग रहने वाले कहाँ के हो? कहाँ के रहने वाले? अब जब पूछ लिया तो अब तो जवाब तो दे रही है। जनाब ज़ैनब सर झुका कर कहती अरे क्या पूछती हो, हम मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने के रहने वाले हैं। जैसे ही मदीने का नाम सुना हिंदा बेचैन हो गई।
اچھا مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہاں مدینے کے رہنے والے؟ اچھا جب مدینے کے رہنے والے تم لوگ تو میرے آقا حسین کو تو جانتے ہو گے، میرے آقا حسین سے تو واقف ہو گئے۔ جناب زینب نے سر جھکا کر کہا ہاں تیرے آقا حسین سے واقف ہے۔ اچھا آقا عباس سے؟ کہاں تیرے آقا عباس سے واقف ہے؟ کیا شہزادے علی اکبر سے؟ کہا اس سے بھی واقف ہے۔ ایک ایک کر کے وہ مردوں کا نام لے رہی ہے۔ جناب زینب فرما رہی ہیں ہاں واقف ہے واقف ہے۔ جب سارے مردوں کا وہ نام لے چکی، اب جناب زینب نے فرمایا اے ہندا تو نے سارے مردوں کو تو پوچھ لیا مگر بیویوں کو نہیں پوچھا، اہل بیت کی خواتین کو نہیں پوچھا، یہ سننا تھا۔ ہندا غیظ میں آ گئی، خبردار خبردار کسی بیوی کے نام دربار میں نہ لینا، ارے یہ شرابی کا دربار ہے، یہ ایک شرابی کا دربار ہے، یہ ایک بدکار کا دربار ہے، کسی پاک بیوی کا نام اس دربار میں نہیں لیا جا سکتا، یہ سننا تھا۔ اب جناب زینب مجبور ہو کر کہتی اے ہندا ارے تجھے نام لینا گوارا نہیں، ارے وہی تو زینب ہو، یہ ام کلثوم ہے، یہ ام لیلا، یہ رقیہ۔ اپنے کو تخت سے گرا دیا ہندا نے، اپنی چادر نوچ کر پھینکی۔ اے شہزادیوں یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آقا حسین کہاں ہے؟ آقا عباس کہاں ہے؟ ارے جو کٹے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں تخت یزید پر، کوئی سر میرے ماجا حسین کا ہے، کوئی سر میرے بھائی عباس کا ہے، کربلا میں سب کو شہید کر دیا گیا، یہ سننا تھا۔ اپنی چادر نوچ کر پھینکی۔ جیسے یزید نے منظر دیکھا گھبرا کر آگے بڑھا، اے ہندا میری عزت کا خیال نہیں کیا، ارے تجھے غیرت نہیں آئی، بڑے دربار میں چادر پھینک دی۔ قریب پہنچا، چاہتا تھا کہ اپنی ابا سے اس کے سر پر سایہ کرے، اس نے ابا کو نوچ کر پھینکا۔ اے یزید تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے پردے کا خیال لیکن رسول کی نوازیاں، علی کی بیٹیاں دربار میں تو بے پردہ لے آیا۔ بس ذرا 1 منٹ لینا ہے کیونکہ جناب سکینہ کا تذکرہ ہوا، ابھی میں آ رہا تھا تو انجمن جناب سکینہ کے نوحہ پڑھ رہی تھی، تو نا انصافی ہوگی تو اس بچی کے لیے 2 جملے نہ کہے جائیں۔ دیکھیے جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے، 1 سے 2 منٹ لینا ہے۔ جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، وہ باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں۔ اگر دن بھر کوئی مار دے، کوئی اذیت پہنچا دے، کوئی چیز چھین لے تو بچیاں انتظار کرتی ہیں، شام کو باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی، بابا آئیں گے تو شکایت ہوگی، بابا آئیں گے تو شکایت ہوگی۔ شام ہونے لگتی ہے تو بچی کی نگاہ دروازے پر جم جاتی ہے کہ باپ آنے والا ہے، بابا آنے والے ہیں۔ جیسے ہی باپ قدم رکھتا ہے ننھی سی بچی دوڑ کر پیروں سے لپٹ جاتی، دن بھر کی شکایتیں کرتی ہے کہ فلاں نے مجھے مارا تھا بابا، فلاں نے مجھے اذیت دی تھی، اور آپ نے جو کھلونا مجھے دیا تھا وہ فلاں بچے نے مجھ سے چھین لیا۔ یہ بچیوں کی فطرت ہے کہ ہمیشہ شکایت باپ سے ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں ننھی سی سکینہ 3.5-4 برس کا سن، ہمیں یہی فطرت مل رہی ہے کہ جب تک حسین زندہ ہے سکینہ کی زبانوں پر فریادیں بھی ہے اور شکایت بھی ہے۔ اے بابا پیاس بہت لگی ہے، کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دیجئے، اے بابا نجف پہنچا دیجئے، اے بابا مدینے پہنچا دیجئے۔ مگر شکایتیں کب تک؟ جب تک حسین زندہ۔ ادھر کانوں میں آواز آئی اللہ قتل الحسین بکربلا۔ اب سکینہ خاموش ہو گئی، عزادارو بچی کے تماچے پڑ رہے ہیں مگر سکینہ شکایت نہیں کر رہی، تازیانے پڑ رہے ہیں مگر بچی شکایت نہیں کر رہی۔ ارے کانوں کے بندے اس طرح سے نوچے گئے کہ کان زخمی ہو گئے مگر بچی شکایت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ بچیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ باپ کا انتظار کرتی ہیں کہ بابا آئے گے تو شکایت ہوگی۔ پورے راستے، آخری جملے ہیں، پورے راستے تماچے کھاتی ہوئی، تازیانے کھاتی ہوئی دربار یزید پہ پہنچی۔ یزید کی نظر سکینہ میں پڑی، شبر سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ شبر نے کہا حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ، جب تک سینے پر سونا لیتی تھی حسین کو نیند نہیں آتی تھی۔ یزید نے سکینہ سے خطاب کیا
اے سکینہ کیا حسین تم کو بہت چاہتے تھے کہ تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا؟ سکینہ نے جواب دیا ہاں یزید میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، جب تک سینے پر سر نہ رکھتی تھی اس کو نیند ہی آتی تھی۔ وہ بنول کہتا ہے اے سکینہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، کوئی دلیل پیش کر دو، کوئی ثبوت پیش کرو۔ ننھی سی بچی کہتی ہے اے یزید کیا دلیل پہ چاہتا ہے، کیا ثبوت چاہتا ہے؟ یزید کہتا ہے میں اس وقت تک نہیں مانوں گا کہ حسین تمہیں چاہتے تھے جب تک میرے تخت سے سر حسین اٹھ کر تمہاری گود میں نہ آ جائے، تب میں مانوں گا حسین تمہیں بہت چاہتے تھے۔ یہ سننا تھا، سکینہ نے اپنا پھٹا ہوا دامن بلند کیا، بابا بڑے دربار میں ہماری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا میری گود میں آ جائیے، میری آغوش میں آ جائیے۔ تاریخ گواہ ہے، ادھر سکینہ کا دامن بلند ہوا، ادھر تخت یزید سے سر حسین بلند ہوا، آغوش سکینہ میں آ گیا۔ میں پھر جملہ کہہ دوں، ارے بچیاں انتظار کرتی ہیں کہ بابا آئیں گے تو شکایت ہوگی، پورے راستے سکینہ نے تماچے کھائے شکایت نہیں کی، پورے راستے تالیاں نے کھائے شکایت نہیں کی، ارے کانوں سے بندے ایسے کھینچے گئے کہ کان کی لبیں زخمی ہوئی، سکینہ نے شکایت نہیں کی کیونکہ باپ کا انتظار رہتا۔ ارے ادھر آغوش میں سر حسین آیا، سکینہ نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا، اے بابا شیو نے پورے راستے تماچے مارے ہیں، اے بابا پورے راستے تازیاں نے کھاتی آئی، اے بابا آپ جو بندے پہنا گئے تھے وہ ظالموں نے اس طرح سے چھینے ہیں کہ کان کی لبیں ابھی تک زخمی ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔